بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ڈاکٹر فہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج اس ویڈیو میں میں آپ کو 3 ہومیوپیتھک میڈیسن اور کچھ حمل کے دوران خون کی کمی سے ہونے والی جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں، جو حمل کے دوران نقصان دہ خوراکیں ہوتی ہیں اور حمل کے دوران کون سی خوراک لینی چاہیے، اور حمل کے دوران استعمال ہونے والے کون سے خشک میوہ جات ہیں جو استعمال کرنے ہیں، اور حمل کے دوران خون کی کمی کو پورا کرنے والی کون سی خوراکیں ہیں اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور ہومیوپیتھی کی 3 ایک میڈیسن ہے جو استعمال کرنے سے حمل کے دوران جو مسائل ہوتے ہیں، پیچیدگیاں آتی ہیں، بچہ کمزور ہوتا ہے، حمل کے دوران متلی ہوتی ہے، اور ہم پریگننسی کے دوران بچہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، ڈیلیوری ایزی نہیں ہوتی، وہ میں آپ کو میڈیسن بتاؤں گا، تو اس سے جو ہے نا بچا جا سکتا ہے۔ تو ساتھیوں، آج کے دور میں بچے کی پیدائش مشکل ہو چکی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری خوراک ہے۔ آج کے دور میں ہماری خوراک اس قسم کی بن چکی ہے جو کہ نہ صرف ماؤں کو کمزور بنا دیتی ہے بلکہ بچے میں بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ خواتین میں حمل کے دوران بہت ساری ہارمونل تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ایسی صورتحال میں خاص طور پر کھانے میں کی جانے والی غلطیوں کی وجہ سے خطرناک مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ساتھیوں، اکثر خواتین جو اپنی خوراک کا خیال نہیں رکھتی تو ان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور قبض رہتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور تھکاوٹ کے ساتھ انرجی کی کمی ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ اور اس میں آپ کو ہومیوپیتھی بھی میڈیسن بتاؤں گا جو بلڈ پریشر کو بھی بہتر کرے گی۔ جو متلی ہوتی ہے حاملہ کے دوران کایا ہوتی ہے، وہ بھی میڈیسن آپ کو میں بتاؤں گا آخر میں، وہ بھی استعمال کرنے سے پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن حاملہ خواتین کے لیے کچھ ایسی خوراکیں بھی موجود ہیں جو حمل کے دوران کھانے سے انہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ کچا انڈا۔ حاملہ کے دوران کچا انڈا استعمال نہیں کرنا چاہیے، نمک کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ حاملہ کے لیے نقصان دہ ہے، اور پپیتا کے اندر ایسے انزائم ہیں جو حاملہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور کچھ ایسی ادویات ہیں جو اسٹیرائڈ ہیں، جو اینٹی بائیوٹک میڈیسن ہیں، جو پین کلر میڈیسن ہیں، تو وہ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے جو حاملہ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ حاملہ کے دوران ماں اور بچے کی صحت کے لیے کون سی خوراک مفید ہے اور کون سی ہومیوپیتھی دوا مفید ہے۔ تو ساتھیوں، حمل کے دوران ایسی خوراک مریض کو، حاملہ کو کھلانی چاہیے جس میں پروٹین موجود ہو، جیسا کہ جو پروٹین والی جو غذا ہے، گوشت ہوگی، مونگ پھلی ہوگی، مچھلی وغیرہ، ان میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، یہ استعمال کرانی چاہیے۔ حمل کے دوران روزانہ تقریباً 75% پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ عام انسان کی باڈی کے لیے روزانہ 25% پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، عام بندے میں ساتھی 25% اور حاملہ کے لیے 75%، اور یہ 50% جو ہے نا حاملہ کو ایکسٹرا پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے حاملہ کے دوران پروٹین والی زیادہ سے زیادہ خوراک استعمال کرانی چاہیے۔ تو دوستو، میں آپ کو کچھ خشک میوہ جات بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی استعمال کرنی چاہیے۔ جو خشک میوہ جات میں جو کیلوریز ہیں، فائبرز ہیں، وٹامنز ہیں، منرلز جو پائے جاتے ہیں، تو اس لیے حمل کے دوران کھجور، اخروٹ، بادام اور پستہ، کاجو کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہ زیادہ مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، یہ ماں بھی اور بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اکثر خوراک میں لاپرواہی کی وجہ سے
حمل کے دوران خون کی کمی ہو جاتی ہے، جیسے انار ایک ایسا پھل ہے جو خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ گاجر کا جوس بھی پیا جائے تو یہ خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ تو ساتھیوں، حاملہ مریض کو حمل کے دوران خواتین کو قبض، سینے کی جلن، پانی کی کمی، ہائی بلڈ پریشر جیسے مسائل سے بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے حمل کے دوران ناریل کا پانی استعمال کرنے سے اس سے پریشانیوں سے نجات پائی جاتی ہے۔ تو حمل کے دوران تلی ہوئی چیزوں اور باہر کے کھانے جیسے ہوٹلنگ ہے، وہاں سے آپ نے کوئی ایسی غذا نہیں استعمال کرنی، تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سبزی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے، اور مریض کو ایڈوائز کرنا چاہیے وہ پانی بھی زیادہ استعمال کرے اور روزانہ واک کو معمول بنا لے، تو یہ ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ دوستو، آخر میں آپ کو ہومیوپیتھی میڈیسن بتاتا ہوں، اور یہ ہومیوپیتھی میڈیسن پریگنینسی میں ضرور استعمال کرائی جائیں، تو پریگنینسی کے اندر جو مسائل ہیں ان سے بچا جاتا ہے۔ بایو کمبینیشن بایو نمبر 26 ایک بہترین دوا ہے۔ ہومیوپیتھی میں 12 قدرتی نمکیات انسان کی صحت اور تندرستی کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ یہ جسم میں ہر طرح کی خرابی اور کمزوری کو دور کرنے کی ایک آزمودہ دوا ہے۔ تو بایو 26 میں کچھ ہومیوپیتھی کی نمکیات شامل ہیں، اور یہ استعمال کیے جائیں تو دوران حمل خواتین کمزوری کی شکایت جو کرتی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ماں نہ صرف اپنی بلکہ اور اپنے ہونے والے بچے دونوں کی خوراک کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اس کی غذا متوازن ہونا اہم ہے۔ غذا کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی کیفیت بھی بہت اہم ہے، لہٰذا اس دوران اس سے ایسی دوا کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ زچگی کے وقت تک ہونے والی تکالیف کے خاتمے میں اس کا ساتھ دے سکتی ہے۔ تو بایو 26 بہت اچھی دوا ہے۔ دوستو، یہ بلڈ پریشر کو بہتر کرتی ہے، حمل کے دوران جتنا مسائل ہیں ان کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ اگر حمل کے دوران متلی، الٹی کیا محسوس ہو رہی ہے تو ہومیوپیتھی کی ایک میڈیسن ہے ایپیکاک، بہت اچھی میڈیسن ہے، تو وہ استعمال کرائی جائے تو اس مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، ایک اور میڈیسن پلساٹیلا بہت اچھی دوا ہے۔ پلساٹیلا ہومیوپیتھی کی ایسی دوا ہے جو آپریشن سے بچاتی ہے۔ پریگنینسی کے لاسٹ مہینے میں جو الٹراساؤنڈ کرواتے ہیں تو اکثر ڈاکٹر بتاتے ہیں بچہ الٹا ہے، اس کی پوزیشن صحیح نہیں ہے، تو اس کو آپریٹ کرنا پڑے گا۔ تو ہومیوپیتھی کی یہ پلساٹیلا ایک ہی ڈوز استعمال کرانے سے بچے کی پوزیشن ٹھیک ہو جاتی ہے اور ڈیلیوری آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور سیرپ بتاتا ہوں، بایو فنجن، شوابے کمپنی کا ہے، جرمنی کا۔ تو یہ استعمال کرایا جائے تو بہترین ایک جنرل ٹانک ہے۔ بایو فنجن جسم میں خون کی کمی، تھکن، اعصابی کمزوری، ذہنی تناؤ کے لیے بہترین ٹانک ہے۔ دوران حمل اور زچگی کے بعد بھی دودھ پلانے والی خواتین میں بھوک اور خون کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے بہترین ایک سیرپ ہے بایو فنجن۔ بھوک اور خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، اعصابی دباؤ، ذہنی تناؤ، جسم کی نشوونما اور ہر عمر میں یہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ بہت ہی اچھی دوا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہومیوپیتھی کی میڈیسن جو آپ کو بتائی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور مزید اچھی لگی ہے تو فیس بک میں، واٹس ایپ پہ شیئر کریں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا بھلا ہوتا ہے تو یہ اچھی بات ہے۔ تو دوستو، یہ کیسی لگی ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ مزید آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔